اللہ کے نبی علیہ السلام کے حج کا ذکر چل رہا ہے۔ کل آپ نے جو میدان عرفات میں آخری خطبہ دیا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس کا ذکر آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم رکب، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ چکے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آپ میدان عرفات میں خاص وقوف کی جگہ پر تشریف لائے۔ فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات، اور اپنی اونٹنی قصوہ کا رخ آپ نے اس طرف کر دیا جدھر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اور پیدل مجمع آپ نے اپنے سامنے کر لیا، اور آپ قبلہ رو ہو گئے اور وہیں کھڑے رہے ظہر سے مغرب تک، یہاں تک کہ غروب آفتاب کا وقت آ گیا۔ اور شام کے آخری وقت میں فضا جو زرد ہوتی ہے وہ زردی بھی ختم ہو گئی اور آفتاب بالکل ڈوب گیا۔ تو آپ علیہ السلام میدان عرفات سے مزدلفے کے لیے روانہ ہوئے، اور اسامہ بن زید کو آپ نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار کر لیا تھا، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ آ گئے، جو عرفات سے قریباً 3 میل ہے۔ یہاں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں، ایک اذان کے ساتھ اور 2 اقامتوں کے ساتھ، یعنی اذان ایک ہی دفعہ کہی گئی اور اقامت مغرب کے لیے الگ کہی گئی، اور پھر عشاء کی جماعت کے لیے الگ اقامت کہی گئی۔ اور ان دونوں نمازوں کے درمیان بھی آپ نے سنت یا نفل کی رکعتیں بالکل نہیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام لیٹ گئے اور لیٹے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت آ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے صبح صادق کے ظاہر ہوتے ہی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا کی، یعنی اول وقت میں۔ اس کے بعد آپ مشعر حرام کے پاس آئے۔ راجح قول کے مطابق یہ ایک بلند ٹیلہ سا تھا مزدلفے کے حدود میں، بلکہ ابھی بھی موجود ہے، اور وہاں نشانی کے طور پر آج ایک عمارت بنا دی گئی ہے۔ یہاں آ کر آپ قبلہ رو کھڑے ہوئے اور دعا اور اللہ کی تکبیر و تہلیل اور توحید و تمجید میں مشغول رہے، یہاں تک کہ خوب چاندنا ہو گیا، اجالا ہو گیا صبح کا۔ پھر طلوع آفتاب سے تھوڑے سے پہلے آپ وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس وقت آپ اپنی اونٹنی کے پیچھے آپ نے فضل ابن عباس کو سوار کر لیا اور چل دیے، یہاں تک کہ جب وادی محصر کے درمیان پہنچے۔ ایک وادی ہے وادی محصر، یہ وہ وادی ہے جہاں ابرہہ کے ہاتھیوں پر اللہ تعالیٰ نے کنکریوں کا عذاب برسایا تھا۔ آج وہ بورڈ لگا ہوا ہے وادی محصر کا، یہاں تک کہ جب وادی محصر کے آپ درمیان میں پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی رفتار کچھ تیز کر دی کہ یہ عذاب کی جگہ ہے، یہاں سے جلدی نکلو۔ پھر اس سے نکل کر اس درمیان والے راستے سے چلے جو بڑے جمرے پر پہنچتا ہے، جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے۔ پھر اس جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے، آپ نے اس پر رمی کی، کنکریاں ماری، 7 سنگ ریزے اس پر پھینک کر مارے، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ ایک مارتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سنگ ریزے خزف کے سنگریزوں کی طرح کے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے تھے، جیسے کہ انگلیوں میں رکھ کر پھینکے جاتے ہیں، جو تقریباً چنے اور مٹر کے دانے کے برابر ہوتے ہیں۔ آپ نے جمرے پر یہ سنگریزے جمرے کے قریب والی نشیبی جگہ سے پھینک کر مارے، اور اس رمی سے فارغ ہو کر قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے
63 اونٹوں کی قربانی کی اپنے ہاتھ سے۔ پھر جو باقی رہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے فرما دیے۔ ان سب کی قربانی انہوں نے کی اور آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی قربانی میں شریک فرما لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک ایک پارچہ لے لیا جائے۔ یہ سارے پارچے ایک دیگ میں ڈال کر پکائے گئے۔ 100 اونٹ تھے، 63 آپ نے ذبح کیے تھے، باقی حضرت علی نے تھے، سب آپ کے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایک ایک اونٹ سے تھوڑا تھوڑا پارچہ لے لیا جائے، گوشت کا ٹکڑا، اور انہیں ایک دیگ میں ڈال کر پکایا جائے۔ وہ سارے پارچے ایک دیگ میں ڈال کر پکائے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت علی دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف چل دیے، اور ظہر کی نماز آپ نے مکے میں جا کر پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کے اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے، جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے خاندان والے پہلے سے ہی مشہور تھے کہ یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ پانی پلایا کرتے تھے، کچھ بیت اللہ کی صفائی کیا کرتے تھے، کچھ مہمانوں کی کھانے کا دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو اپنے خاندان کے پاس آئے جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ دوسرے لوگ غالب آ کر تم سے یہ خدمت چھین لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے آپ کو بھر کے ایک ڈول زمزم کا دیا تو آپ علیہ السلام نے اس میں سے نوش فرمایا۔ یہ وہ حدیث تھی جو کئی دنوں میں لمبی حدیث تھی، آج پوری ہوئی ہے۔ حج کے سلسلے کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ وقوف عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو بعد زوال ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کر میدان عرفات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا، اسے کہتے ہیں وقوف عرفہ۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام زوال کے بعد آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کی بھی ظہر ہی میں پڑھ لی ظہر کے ساتھ، اور پھر آپ نے مغرب تک وہاں کھڑے ہو کر میدان عرفات میں اللہ کی تعریف کی، اللہ سے دعائیں کی۔ اسی کا نام ہے وقوف عرفہ، میدان عرفات میں اللہ کے حضور کھڑے ہونا۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ وقوف کتنا طویل فرمایا تھا، ظہر سے لے کر، یعنی ظہر عصر کی نماز آپ نے ظہر کے شروع وقت ہی میں پڑھ لی تھی، اور اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے وقوف فرمایا، اور اس کے بعد سیدھے آپ مزدلفے چل دیے، اور مغرب اور عشاء آپ نے وہاں پہنچ کر ایک ساتھ ادا فرمائی۔ آج بھی سارے حجاج کا یہی معمول ہے، سب لوگ مغرب اور عشاء جا کر مزدلفے میں پڑھتے ہیں، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ مزدلفے کی اس رات میں آپ نے عشاء سے فارغ ہو کر پوری رات آرام فرمایا فجر تک۔ اس رات تہجد آپ نے نہیں پڑھی، شاید زندگی میں یہ پہلا موقع تھا آپ کا کہ آپ نے تہجد کو ناغہ کیا اور 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھی، حالانکہ تہجد آپ سفر میں بھی کبھی ناغہ نہیں فرماتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ 9 تاریخ کے پورے دن آپ سخت مشغول رہے تھے، وقوف آپ نے کیا، کھڑے رہے آپ مغرب تک، اللہ کی تعریف اور توصیف اور حمد و مناجات کے اندر رہے۔ صبح کو مینا سے چل کر پھر آپ عرفات پہنچے، جہاں پہلے خطبہ دیا، پھر ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد سے مغرب تک آپ نے مسلسل وقوف فرمایا۔ پھر اسی وقت میدان عرفات سے مزدلفے تک کی مسافت طے کی پیدل، گویا فجر سے لے کر عشاء تک مسلسل مشقت، اور اگلے دن 10 تاریخ کو بھی اسی طرح مشغول رہنا تھا، یعنی صبح کو مزدلفے چل کر مینا پہنچنا، وہاں جا کر پہلے رمی کرنا، اس کے بعد صرف 1 یا 2 یا 10-20 نہیں بلکہ 60 سے بھی اوپر اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کرنا،
اس کے بعد پھر طواف زیارت کے لیے مینا سے مکہ جانا اور وہاں سے پھر مینا واپس آنا۔ بہرحال 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کا پروگرام چونکہ اس قدر بھرا ہوا تھا اور مشقت پر پرمشقت تھا، اس لیے ان دونوں کی مزدلفے والی درمیانی رات میں پوری طرح آرام فرمانا آپ کے لیے ضروری تھا۔ جسم اور جسمانی قوتوں کے لیے بھی کچھ حقوق ہیں اور ان کی رعایت خاص کر ایسے مجموع میں ضروری ہے تاکہ سہولت اور رعایت کا پہلو بھی عوام کے علم میں آ جائے۔ اگر آپ اٹھتے تو صحابہ بھی اٹھ جاتے، انہیں بھی تکلیف ہوتی۔ صحابہ کیسے رکنے والے تھے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ اسی مشقت کو برداشت کر رہے تھے۔ تو سہولت اور رعایت کا پہلو بھی عوام کے علم میں آ جائے اور وہ شریعت کے صحیح اور معتدل مزاج کو سمجھ سکیں۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ اپنے آپ کو اتنا تھکا لو کہ تمہاری صحت ہی خراب ہو جائے۔ اس حدیث میں صراحتاً یہ مذکور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے۔ یہ وہی 63 اونٹ تھے جو آپ مدینہ طیبہ سے اپنے ساتھ قربانی کے لیے لائے تھے۔ باقی 37 اونٹ جو حضرت علی یمن سے لائے تھے وہ آپ نے انہی کے ہاتھ سے قربان کرائے۔ 63 کے عدد کی یہ حکمت بالکل کھلی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی، گویا ہر سال کا آپ نے 1 اونٹ قربان کیا۔ گویا زندگی کے ہر سال کے شکر میں آپ علیہ السلام نے 1 اونٹ قربان کیا۔ کیا شان تھی! آپ علیہ السلام نے اور حضرت علی نے اپنی قربانی کے اونٹوں کا گوشت پکوا کے کھایا اور شوربہ پیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قربانی کا گوشت مبارک گوشت ہوتا ہے، برکت والا گوشت ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سب کو معلوم ہو گئی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو، ملنے والوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 100 اونٹ کا ایک پارچہ آپ نے ایک دیگ میں پکوایا تو تنہا حضرت علی نے اور حضور نے تھوڑا ہی کھایا ہوگا، وہ سبھی نے کھایا ہوگا۔ اور پھر 100 اونٹ کی قربانی، پھر صحابہ نے اپنے جانور قربان کیے ہوں گے، کتنا گوشت وہاں ہوگا۔ اسی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اصل قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم کسی غریب کو پیسے دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا میں غریب کو پیسے دے دو، اتنے سارے جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات اللہ کے نبی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کر رہے ہیں۔ تو اصل اللہ کو خون بہانا پسند ہے ان دنوں کے اندر۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام طواف زیارت کے لیے، طواف زیارت بھی فرض ہے، 2 ہی فرض ہیں پورے حج میں، ایک عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا وقوف عرفات، اور دوسرے طواف زیارت کرنا۔ آپ طواف زیارت کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ مسنون اور بہتر یہی ہے کہ طواف زیارت قربانی سے فارغ ہونے کے بعد 10 ذی الحجہ ہی کو کر لیا جائے، اگرچہ تاخیر کی بھی اس میں گنجائش ہے۔ زمزم کا پانی کھینچ کھینچ کر حجاج کو پلانا یہ خدمت اور سعادت پہلے ہی زمانے سے آپ کے گھرانے بنی عبد المطلب ہی کے حصے میں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد زمزم پر تشریف لائے۔ وہاں آپ کے اہل خاندان ڈول کھینچ کھینچ کر لوگوں کو اس کا پانی پلا رہے تھے۔ آپ کا بھی جی چاہا کہ اس خدمت میں کچھ حصہ لے، لیکن آپ علیہ السلام نے بالکل صحیح سوچا کہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اتباع اور تقلید میں آپ کے سارے رفقا بھی سعادت میں حصہ لینا چاہیں گے کہ ہم بھی کھینچ کھینچ کر پلائیں، اور پھر بنی عبد المطلب جن کا یہ قدیمی حق ہے وہ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خاندان کی دلداری اور اظہار تعلق کے لیے اپنی دلی خواہش کا اظہار تو فرمایا کہ میں بھی چاہتا تھا کہ ڈول نکال کر پلاؤں، مگر ساتھ ہی وہ مصلحت بھی بیان فرما دی جس کی وجہ سے آپ نے اپنی اس دلی خواہش کے قربان کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آگے اس حدیث کے آخر میں ایک اضافہ اور نقل کیا گیا ہے، نحرت ها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف، رواہ مسلم۔ میں نے قربانی اس جگہ کی ہے جہاں آپ نے قربانی کی تھی، لیکن مینا کا سارا علاقہ قربانی کی جگہ ہے۔
اس لیے تم سب لوگ اپنی اپنی جگہ قربانی کر سکتے ہو۔ مینا جتنا بھی پورا مینا میدان ہے، ایک تو خاص جگہ وہ تھی جہاں حضور نے قربانی کی، تو اگر اسی جگہ قربانی کرنی ہوتی تو بڑی مشقت پڑ جاتی آنے والوں کے لیے، تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کبھی ہر آدمی یہی سعادت حاصل کرنا چاہے کہ وہیں قربانی کروں گا جہاں حضور نے کری تھی، تو اتنے لاکھوں لوگ کیسے قربانی کریں گے ایک جگہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے قربانی تو اس جگہ کی ہے، لیکن یہ پورا مینا کا جتنا بھی علاقہ ہے یہ سب قربانی کی جگہ ہے، اس لیے تم سب لوگ اپنی اپنی جگہ قربانی کر سکتے ہو۔ جیسے مثلا کوئی یہاں قربانی کرے تو یہ تھوڑا ہی کہ پورے نجیب آباد میں قربانی نہیں ہو سکتی، کہیں بھی ہو سکتی ہے، تو مینا کا جتنا علاقہ ہے اس پورے علاقے میں تم قربانی کر سکتے ہو۔ اور میں نے عرفات میں وقوف یہاں پتھر کی بڑی بڑی چٹانوں کے قریب کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کہ اسی جگہ وقوف ہوگا، اور سارا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے، اس کے جس حصے میں بھی وقوف کیا جائے صحیح ہے۔ اور میں نے مزدلفے میں یہاں مشعر حرام کے قریب قیام کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کہ وہیں قیام ہوگا، سارا مزدلفہ پورا میدان موقف ہے، اس کے جس حصے میں بھی اس رات میں قیام کیا جائے صحیح ہے۔ باقاعدہ میدان عرفات کی حدود کی آج نشاندہی ہے، مینا کے میدان کی نشاندہی ہے، مزدلفہ کے میدان کی نشاندہی ہے، اس کے اندر اندر جہاں بھی حاجی ٹھہر جائے گا وقوف کر لے گا اس کا وقوف ہو جائے گا۔ مینا کے میدان میں، مینا کی جگہ میں جہاں قربانی کرے گا وہاں اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ عرفات کی حدود کے اندر 1 منٹ کے لیے بھی اگر وہ وقوف کر لے گا تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا۔ مزدلفہ کے اندر رات میں اس میدان میں ٹھہر جائے گا تو اس کا قیام صحیح ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ جہاں حضور ٹھہرے تھے ہم وہیں جا کر ٹھہریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔